Paper 5, American Literature, Punjab University 2018. The very first question. Discuss the feminist significance. Discuss کریں عورتوں کے حوالے سے کیا اہمیت ہے آف دا سمبولزم آف نیچر. جو نیچرل سمبلز جیسے بیز کا سمبل یوز کیا ہے, مون کا سمبل, پاپیز ان اکتوبر کا سمبل, نیچرل سمبلز جب یوز کرتی ہے سلویا پلیتھ اپنی پوئمز میں, تو بتائیے وہ عورتوں کو سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ خواتین کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سمبلز. یہ ڈسکس کریں, نوٹس میں آل پوئمز ریڈ کریں گے. 2014 میں پی یو میں اور 2010 یو او ایس میں یہ کویشچن ریز ہوا ہے. آپ تمام پوئمز کو باری باری دیکھیں اور ان میں دیکھیں کہ نیچرل سمبلز کیا ہیں. جیسے پوپیز ان اکتوبر میں, پوپیز ان اکتوبر کا مطلب ہے ٹینڈر ویمن. بایا اسکائی مطلب ہے ہیلپ لیسنس آف ویمن انڈر اسکائی, انڈر مست خلا. پیللی اینڈ فلیملی, اس کا مطلب ہے, یہ سمبل ہے برننگ باڈی آف ڈیزائرس. ریڈ ہاٹ, بلڈ بلومنگ ہارٹ آف ویمن, خون آلود عورت کا دل. ان فارسٹ آف فراسٹ, اس کا مطلب ہے بیرن ورلڈ فار ویمن, عورت کے لیے ساری دنیا بنجر ہے انکلوڈنگ مین. ارائیول آف دا بی باکس میں دیکھیں گے ڈاک انر ڈارکنیس آف ویمن سمبلائز ہو رہی ہے. بیز سمبل ہیں اینگری ڈیزائرز آف ویمن کے, جیسے وہ کہتی ہے اینگرلی کلیمبرنگ, غصے سے یہ بیز اوپر آ رہی ہیں, چڑھ رہی ہیں اوپر. ٹرنڈ انٹو اے ٹری, اس کا مطلب بینگ کول فول, عورت کول فول بن جائے. شیڈ لائک کریکٹر بن جائے, سایہ دار کوئی جگہ. مون سوٹ, عورت کا گھٹ گھٹ کر کفن میں مر جانا. بی میٹنگ میں آئیے, آم روٹیڈ, میں روٹیڈ ہوں. باؤنڈیڈ لائف آف ویمن سمبلائز ہوتی ہے. یعنی جتنے بھی سمبلز استعمال ہوئے ہیں نیچرل, وہ عورت کی طرف ہمیں کوئی ریفرنس دیتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. ہاتھون, جسے ہاتھ تھرون کہتے ہیں, ہاتھون یہ ویمن کا سمبل ہے. دیٹ اسمیل سو سک, وہ کہتی ہے بہت ہی اس کے اندر سے بیمار خوشبو آتی ہے. کوئین بی, ڈیزائر آف اتھارٹی ان ویمن. ایریل میں دیکھیں نیگر آئے, وہ حبشی کی کالی آنکھ, ویمن ان ڈارکنیس دکھایا گیا ہے. ایریل میں آپ دیکھیں گے تھائز, ہیئر, ہیلز, وائٹ کڈوا, انپیل, یہ سارے ورڈ سمبلائز کرتے ہیں ویمن ان امیزمنٹ آف سیکس یا پرابلمز ریلیٹڈ ٹو سیکس فار ویمن, یہ ڈسکس کرتے ہیں, سمبلائز کرتے ہیں. سیم لائک مارننگ سانگ میں دیکھیں گے کلاؤڈ, ویمن از ٹینڈر کلاؤڈ ایز مدر. کاؤ ہیوی, ویمن از مائلڈ اینڈ بینیفیشل لائک کاؤ, یہ سمبلائز کرتے ہیں. کویشچن 1 میں آپ نے یہ لکھنا ہے. کویشچن 2, رائٹ ڈیٹیل کریٹیکل اپریسیشن آف رچرڈ وولبر پوئم مارجنیلیا. آئی تھنک کہ یہ پوئم سب سے زیادہ کوٹ کی گئی ہے, ہر یونیورسٹی نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس کا کویشچن بناتی ہے پنجاب یونیورسٹی 2010, 11, 16, 17, 18, جی سی یو 2014 میں, 13 میں, یو ایس 13, 16, 17 یہ کویشچن آیا ہے. مارجنیلیا پوئم, مارجنیلیا میں پوئٹ کیا کہتا ہے؟ اصل میں بیسک سینٹنس ہے, بیسک بات. کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ از دا بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. جو کنفیوز اسٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے, کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے یس اور نو کے بٹوین میں, وہ بیسٹ ہوتی ہے. آپ معتدل ہوتے ہیں. نوٹس میں پیج نمبر 4 پر ڈسکرائب کیا گیا ہے اس کو. اس میں ہم نے بتانا ہے کریٹیوٹی از بٹوین ریئلٹی اینڈ امیجنیشن. تخلیق ہمیشہ حقیقت اور تصور کے درمیان میں ہوتی ہے. بٹوین سیلف اینڈ سیلف لیسنس, سبجیکٹیوٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی کے درمیان میں ہمیشہ کریٹیوٹی ہوتی ہے, کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے.
بٹوین اویئرنیس اینڈ ان اویئرنیس، ان کے درمیان میں آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں. بٹوین ڈریم اینڈ اکمپلشمنٹ، جو چیز مکمل ہوئی ہے اور جو مکمل ہونی ہے، جس کا خواب آپ کے پاس ہے، اس کے درمیان میں جو لائن ہے وہاں پر کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے، بیسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے. دا اسٹیٹ آف باؤنڈری، یہ جو مارجنلیا سینٹر ہے دو چیزوں کے درمیان میں، از دا بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. ہندوازم اچھا ہے کہ کرسچینٹی اچھی ہے؟ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بٹوین، سینٹر میں ٹھہر کر اسے بھی نمبر دیجیے، اسے بھی نمبر دیجیے. یو آر ان دا بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ یہاں پر کوئی چیز نئی تخلیق کریں گے، کریٹ کریں گے، کچھ اچھا کہیں گے. کویشچن نمبر 3. جیز از نون ناٹ اونلی فار اٹس کریٹیسزم آف سلیوری. جیز میں سلیوری کے اوپر بات کی گئی ہے، اس پر تنقید کی گئی ہے، غلامی پر. بٹ فار این آڈیشیس، اسے آڈیشیس نہیں کہنا، اوڈیشیس کہنا ہے. اوڈیشیس نیریٹو سٹائل، بلکہ اعلیٰ قسم کا بولڈ، اوڈیشیس بولڈ، بیان کرنے کا انداز، سٹائل جو ہے بفٹنگ فار دا ڈپکشن آف دا ہسٹری آف سلیوری. ڈپکشن بیان کرنا، بتانا، دکھانا، تصویر بنانا. سلیوری، غلامی کی تاریخ کو ڈپکٹ کرنے کے لیے، اس کو سامنے لانے کے لیے جو ٹونی موریسن سٹائل لے کر آئی ہے، نریٹو سٹائل، وہ بہت ہی کمال ہے. مین ٹو سے آپ نے بتانا ہے کہ ٹونی موریسن کا سٹائل کتنا اچھا ہے، جو تھیم کو سوٹ کرتا ہے. جو تھیم کے ہسٹری آف سلیوری، غلام لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. کویشچن نمبر 3 کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ایزی ٹو ریڈ ہے، میوزیکل پروز ہے، میوزیکل پروز، یوز آف ریپیٹیشن آف ساؤنڈ ہے. کیوں ریپیٹیشن آف ساؤنڈ کیا کرتی ہے؟ تو یہ سٹائل جو ہے یہ ایڈز ڈیپتھ، یہ گہرائی بڑھا دیتا ہے ناول کی. بائبلیکل ریفرنسز ٹو انہینس اسپریچول سائڈ آف ہسٹری آف سلیوری. تو بائبلیکل ریفرنسز جب دیتی ہے تو یہ انہینس کرتا ہے ہسٹری، سلیوری کی ہسٹری کی اسپرٹ کو. اصل میں بات کیا ہے؟ ٹون آف سیکس ان لوور کلاس، لوور کلاس میں سیکس کس طرح سے پروان چڑھتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کی ٹیون کیا ہے، اس کی وہ اسٹائل سوٹ کرتا ہے. یوز آف کلر، کلر یہ اسٹائل کی بات ہے، کلر کیسے استعمال کرتی ہے، سمیلز کیسے بتاتی ہے. ٹیسٹس ایز ایپ ٹو ہول اسٹوری آف سلیوری، پوری سلیوری کی اسٹوری میں ٹیسٹ، سمیل، کلر، یہ جو بتانے کا اسٹائل ہے یہ سوٹ کر جاتا ہے اس اسٹوری کو. اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک میں لکھتی ہے. اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، میں نے پہلے اس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ایزی موڈ میں لکھتے ہیں، اسٹرکٹ نہیں ہوتے، لوز رائٹنگ ہوتی ہے، جو کہ نیچرل ہوتی ہے، جو کہ آپ کے انٹیٹیو دماغ کے سینٹر سے آتی ہے، جو لیس کلٹیویٹڈ ہوتی ہے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. کویشچن 4، GCUF میں 2017 میں یہ کویشچن ریز ہوا ہے. Morning Becomes Electra by O'Neill is a play about wounded egos. Wounded egos، اس پلے میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کی انا کو زخمی کرتے ہیں. Elucidate، اس ڈرامہ میں جتنے کریکٹر ہیں وہ ایک دوسرے کی انا کو، سیلف ریسپیکٹ کو زخمی کرتے ہیں اور پھر ریونج لیتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں. ایگو کا مین ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ یا سیلف انٹرسٹ ان دا زون آف مورلٹی، اخلاقیات کے دائرے میں. ویری سمپل سمری لکھنی ہے، نوٹس میں سمری موجود ہے اسٹارٹ میں. کرسٹائن واؤنڈڈ دا ایگو آف عذرا مینون، عذرا مینون کی ایگو کو واؤنڈڈ کرتی ہے کون؟ کرسٹائن. کرسٹائن واؤنڈڈ دا ایگو آف لیوینیا، لیوینیا کی بھی، جو اس کی بیٹی ہے اس کی بھی، ہسبینڈ کی بھی اور بیٹی دونوں کی انا کو وہ واؤنڈڈ کرتی ہے، زخمی کرتی ہے. ایڈم بونٹ،
جو ویلن ٹائپ کریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں. یہ لیوینیا اور اورین دونوں بہن بھائیوں کی انا کو واؤنڈڈ کرتا ہے. اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو دادوں میں ڈیوڈ مینون اور نرس میری برونٹوم یہ ایبی مینون کی ایگو کو واؤنڈڈ کرتے ہیں. ایبی مینون نے اسی لیے سارے گھر کو گرا دیا تھا. اچھا خیر، یہ ڈیوڈ مینون جو ہے یہ اور نرس میری برونٹوم انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی، محبت رچا لی تھی، بلکہ ڈیوڈ مینون نے اسے پریگننٹ کر دیا تھا. حالانکہ وہ محبوبہ بلوڈ کس کی تھی؟ اس کے بھائی کی تھی، ایبی مینون کی. میں بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ لکھ دیں، پیراگراف بنا دیں. واؤنڈڈ ایگوز کا سوال بن گیا. کویشچن نمبر 5. دا کروسیبل از اے ڈیفٹ سٹائر. کروسیبل بڑی کمال کی اسکلفل طنز ہے آن ہیومن اگنورینس اینڈ سپرسٹیشن. انسان کی جو جہالت ہے اس کے اوپر طنز ہے، اور انسان کے جو فضول قسم کے اعتقادات ہیں، توہمات، سپرسٹیشن، انسان کے توہمات اور جہالت کے اوپر ایک قسم کا طنز ہے. کمنٹ نوٹس میں فرسٹ 2 پیجز آف نوٹس یاد رکھیں گے، وہ یہی کویشچن ہے. پنجاب یونیورسٹی میں 2014 میں بھی آیا ہے اور GCUF میں 2017 میں یہ کویشچن آیا ہے. کویشچن نمبر 5 تھا یہ. کویشچن نمبر 6. میلوڈک ٹرینز بائی جان اشمیری از اے پوسٹ ماڈرن پوئم. یہ انتہائی جدید پوئم ہے، جدت سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، ماڈرنٹی سے بھی آگے ہے یہ پوئم. الوسیڈیٹ، وضاحت کریں، تفصیل کریں. فرسٹ پیرا آف نوٹس میں سے فرسٹ پیراگراف ہے. PU میں 11, 12 اور 14 میں آیا ہے زیادہ، کیونکہ PU میں پینٹر آتی رہی ہے. اس کی دوسری پوئم GC میں 13, 16, 17 میں آیا ہے، اور US میں 14 میں اور 15 میں آیا ہے. میلوڈک ٹرین یہ ماڈرن پوئم ہے، اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک میں لکھی گئی ہے. ڈراما آف لائف بتایا گیا ہے، اس کو ڈسکس کریں. یوز لیس ویٹ کی بات کی گئی ہے. اسٹارٹ بہت ایزی تھا، لوز اینڈنگ ہے، ایٹسٹرا. یہ ڈسکس کریں گے، نوٹس میں موجود ہے تمام چیزیں. کویشچن نمبر 7. ڈسکس فار اومز دا بیل ٹالز بائی ہیمنگ وائی ایز اے ناول. یہ ہیمنگ وائی کا ایسا ناول ہے. اباؤٹ وار اینڈ وائلنس، یہ اباؤٹ لفظ ہے، وار جنگ کے بارے میں، اینڈ وائلنس اور تشدد کے بارے میں یہ سارا ناول ہے. کون سا سال ہے جس میں یہ ناول یہی سوال نہیں آیا؟ یونیورسٹی کی بڑی مہربانی اور تمام یونیورسٹیز کی بڑی مہربانی، ہر سال یہی سوال کرتے ہیں، اور ہم نے ایک ہی سوال بنایا ہوا ہے، امپیکٹ آف وار. پہلا سیکنڈ کویشچن ہے نوٹس میں. 2 ہی کویشچن ہم نوٹس میں بنائے ہیں، ایک سٹائل کا بنایا اور ایک امپیکٹ آف وار. ایگزیکٹ وہیں لکھ دینا ہے. سو نائس آف یو. مائی فون نمبر از 0333455305. ایک میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو واٹس ایپ پر وائس میسج کی توفیق دی ہے تو خدا را وائس میسج کیا کریں. لکھ کر بڑے بڑے پیراگراف مجھے سینڈ مت کیا کریں. وائس میسج کریں اور بریف بات کریں، اور 10 سیکنڈ کے اندر بات کرنے کا سکل آپ کے پاس ہونا چاہیے. بچے مجھے لمبا لمبا پیراگراف لکھ کر بھیجتے ہیں تو میری واٹس ایپ پر کافی ٹریفک ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اندھا نہ ہو جاؤں. واٹس ایپ پڑھتے پڑھتے لوگ کیا کہیں گے، MK بھٹا واٹس ایپ پڑھتے پڑھتے اندھا ہو گیا. سو نائس آف یو.